پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان کو جو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں ان میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان جو ریجن میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے کیسے نمٹے گا. ظاہر ہے انٹرنیشنل فورسز یہاں سے امریکہ کی جو فورس ہے وہ افغانستان سے وڈرا کر رہی ہے. طالبان اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں. اس ساری صورتحال کو پاکستان بہت باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. اور پھر صرف پاکستان طالبان اور افغان حکومت کو ہی نہیں دیکھ رہا بلکہ ظاہر ہے اس خطے میں چائنا کے اپنے سٹیکس ہیں, بھارت نے اپنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, رشیا اس کو اپنے انداز میں دیکھ رہا ہے. اس بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں, پاکستان کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں اور اس سے پہلے بھی جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ پاکستان سے پرامن افغانستان کے لیے مدد چاہتا ہے. یعنی امریکہ خواہاں ہے کہ پاکستان مدد کرے پرامن افغانستان کے لیے, جبکہ پاکستان کا موقف آپ سن چکے ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ ہم امن کی کوشش کریں گے, ہم اس کے خواہاں بھی ہیں لیکن ہم اس کے ضامن نہیں ہو سکتے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طالبان کے وفد نے چین کا دورہ کیا ہے اور چین نے کہ اس دورے میں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چائنا طالبان سے کیا چاہتا ہے, اور پھر یہ کہ طالبان کس طرح کا ایک بلاک بنانا چاہتے ہیں یا کس بلاک کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اس سے کیا فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام سوال اپنی جگہ پر اہم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز CNN نے ایک انٹرویو کیا ہے نور ولی محسود کا, جو کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے نور ولی محسود, اور آپ جانتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کو بین کیا تھا اور کالعدم قرار دیا تھا. اس کے باوجود CNN نے اس کا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم پاکستان میں اپنے اہداف حاصل کریں گے. اب پاکستان کے لیے کیا یہ بھی ایک چیلنج ہے, اس کو کس طرح سے نمٹا جائے گا, تو یہ تمام چیزیں آج ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمانوں کو رکھیں گے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتا ہوں. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, خوش آمدید. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بخاری صاحب شکریہ, خوش آمدید. جنرل اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. اوریا مقبول جان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. اعجاز اوان صاحب, میں سب سے پہلے جو سب سے آخر میں نے بات کی اس سے شروع کر لیتا ہوں. یہ نور ولی محسود کا انٹرویو کیا تحریک طالبان پاکستان, کالعدم جماعت ہے, یونائٹڈ نیشنز اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے. CNN اس کا انٹرویو کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے افغان طالبان کے ساتھ کلوز ٹائز ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ ہم پاکستان میں اپنے اہداف حاصل کریں گے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان اس کو کیسے ٹیکل کرے گا؟ تھینک یو ورما جی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ امورالٹی کا سٹینڈرڈ دیکھ لیں کہ وہ تنظیم جو خود دہشت گرد قرار دی گئی ہے اور جس پر پابندی لگی ہوئی ہے, اگر CNN جیسا امپورٹنٹ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس کو انٹرویو کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ بیٹھا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنے اہداف حاصل کریں گے, تو اس کو انٹرنیشنل دہشت گردی یا دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس سے آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ لیکن آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. مجھے سرپرائز اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ یا ہندوستان یا اشرف غنی گورنمنٹ وہ افغانستان میں کیا چاہتے ہیں, وہ پاکستان اور چائنا کے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے اندر کیا اہداف ہیں جن کو تحریک طالبان حاصل کرنا چاہتی ہے, بلوچ ڈسیڈنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, NDS اور CIA مل کر حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. رہا کہ ہم اس سے کیسے ڈیل کریں گے, تو انشاءاللہ اپنے ریزالو سے, اپنی انٹرنل یونٹی سے اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم ان سے ڈیل کریں گے اور ان کو وہاں پہنچائیں گے جہاں ان کا ٹھکانہ ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ NDS, CIA ان تمام لوگوں کے لیے ایک اعلیٰ کار کے طور پر ایک جماعت وہ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے اور اس کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور یہ ایک خطہ تو موجود ہے. جی یقیناً. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو افغانستان میں اگر امن قائم ہوتا ہے, اگر ادھر نیشنل کانسنسس سے کوئی حکومت قائم ہوتی ہے, کوئی ایسی حکومت قائم ہوتی ہے جو افغانستان میں سٹیبلٹی لا سکے, وہ کس طرح کی ہوگی؟ طالبان اور اشرف غنی اور باقی تمام فیکشنز مل کر اگر اس ہدف کو حاصل کر لیتے ہیں اور وہ افغانستان میں سٹیبلٹی لے آتے ہیں, تو
تو اس سے سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں ریجن اس کا بینیفیشری ہے. چائنا بینیفٹ کرتا ہے سب سے زیادہ, پاکستان بینیفٹ کرتا ہے, اور رشیا بینیفٹ کرتا ہے, سینٹرل ایشیا اور ایران بینیفٹ کرتا ہے. اور اس میں اگر کوئی ارریلیونٹ ہوتی ہے قوت تو وہ انڈیا ہے, اشرف غنی ہے, یا پھر CIA ہے, جس کا اس ایریا سے جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے وہ مارجنلائز ہوتا ہے. تو یہ ریزسٹنس فورسز یا سٹیٹس کو فورسز یا اینٹی پیس فورسز افغانستان میں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ اگر ریجنل کنٹریز اپنا رول پلے کریں, اور جس طریقے سے طالبان کی ایکسیپٹیبلٹی ہو رہی ہے, آپ دیکھو ایک طرف ان کو لیجیٹیمائز کر کے گیا ایز اے پولیٹیکو اکنامک, ایز اے پولیٹیکو ملٹری فورس, ان کو امریکہ نے لیجیٹیمائز کیا, ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر کے. رشیا کا وزٹ ہوا, ایران کا وزٹ ہوا, چائنا کا وزٹ ہوا, اور تمام ملک انہیں آن بورڈ لینے کو تیار ہیں کہ ملک میں امن قائم کریں. اور وہی ایک ایسی قوت ہے جو یہ گارنٹی کر سکتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین ریجنل کنٹریز کے خلاف یا انٹرنیشنل قوتوں کے خلاف فساد کے لیے یا دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو سکے. اور یہی ضمانت ان سے امریکہ نے بھی مانگی تھی. تو یہ سب چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہیں. رائٹ سر, بالکل صحیح. ڈاکٹر ہما صاحبہ, ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان سے چاہتا ہے کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے طالبان پر, اور افغانستان کے میں جو پیس ہے اس کو انشور کرے. آپ ایک تو اس ملاقات کو, جو پاکستان اور امریکہ کے قومی سلامتی مشیروں کی جو ملاقات ہوئی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اور دوسری سائٹ پر CNN کی ان لوگوں کو پروموٹ کرنے کی یا ان کا موقف سامنے رکھنے کی اور ان کے اہداف بیان کرنے کی کیا ضرورت آپ کو پیش آتی ہے؟ آپ کو کیا امریکہ کا یہ دوہرا رویہ لگتا ہے کہ امریکی میڈیا ایک اور ہدف کی طرف چل رہا ہے اور امریکی حکومت افغانستان میں ایک اور طرح سے پاکستان سے خواہش کر رہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ امریکن میڈیا کی اپنی ٹریجیکٹری ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ٹریجیکٹری ہے. فارن پالیسی کے ایشوز پر ان کی بالکل کنورجنس ہوتی ہے. لیکن اگر ایک لفظ امریکن پالیسی کو افغانستان میں ایکسپلین کرتا ہے یا اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجیے اس کو آپ ایک لفظ میں بیان کر سکتے ہیں, تو وہ ہے اسٹریٹجک کنفیوژن. اور آل آف اے سڈن افغانستان, جس میں وہ ٹیررزم کی وجہ سے داخل ہوئے, رکے, واٹ ایور, آج وہ افغانستان ان کے لیے کنٹنجنٹ ہو گیا ہے رائز آف چائنا سے. اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنا کی رائزنگ پاور ہے اس کو کرٹیل کس طرح سے کیا جائے. اور یہ شفٹ آج نہیں آیا ہے, یہ شفٹ 2019 سے آیا ہے. تو آپ نے کیا کیا ڈیولپمنٹس دیکھی؟ پہلی ڈیولپمنٹ تو آپ نے یہ دیکھی کہ تحریک طالبان پاکستان کو انہوں نے تھوڑا سا سپورٹ کیا ہے, کیونکہ وہ طالبان کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. جو انڈیجنس طالبان ہیں افغانستان کے, وہ ان کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان طالبان کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی سیوی ہو گئے ہیں, وہ ماسکو کے ساتھ کانورسیشن میں ہیں, وہ ایران کے ساتھ کانورسیشن میں ہیں, اور وہ چائنا کے ساتھ کانورسیشن میں. اس کے ساتھ ساتھ اب امریکیوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کچھ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کرنا پڑے گا, ورنہ ہم چائنا کا رائزنگ انفلوئنس جو ہے اس کو خطے میں اور افغانستان میں کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے. اس لیے انہوں نے جو نیو کوڈ جس کو کہا جا رہا ہے اس کو سائن کیا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں جو ازبکستان میں ہوا, جس میں پاکستان, افغانستان, ازبکستان اور امریکہ ممبرز ہیں, اور وہاں پر پھر پیس اینڈ پروگریس ان افغانستان اور کنیکٹیوٹی کی بات ہوئی, وہ ایک واٹر شیڈ ہے ریجنل پالیٹکس میں, کیونکہ اب کمپیٹ کر رہی ہیں دو پاورز. پاکستان, چائنا تو آلریڈی چائنا پاکستان کوریڈور اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے لیے پچ کر رہا تھا, اور اس کو یہاں پر امن چاہیے. اب امریکہ بھی جیو اکنامک فرنٹ پر چائنا کے خلاف پچ کر رہا ہے نیو کوڈ کے ساتھ. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے پاس ہے جو ایک سمجھیے سنہری کرسی ہے, اور وہ سنہری کرسی اس لیے ہے کہ دونوں انیشیٹیوز جو پہلے کانفلکٹ کے انیشیٹیوز کے لیے پاکستان کو کلٹیویٹ کیا جاتا تھا, آج اکنامک انیشیٹیوز کے لیے پاکستان کو چائنا بھی کلٹیویٹ کر رہا ہے اور امریکہ بھی کلٹیویٹ کر رہا ہے. آپ نے حوالہ دیا موید یوسف کی میٹنگ کا, جو جنیوا میں ہوئی, اور اس کے بعد ابھی بلنکن صاحب سے بھی, ناٹ بلنکن بٹ ہی واز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس, ہی ہیڈ سم امپورٹنٹ تھنگز. جی, واشنگٹن میں ہوئی ہے. جی, جو پاکستان کو
پاکستان کیا کر رہا ہے اس وقت؟ میرا خیال ہے جو پاکستان کے دو بز ورڈز ہیں اس کی فورن پالیسی کے، وہ ہے کنیکٹیوٹی اور بیلنس. اور یہ کنیکٹیوٹی اسے اگر امریکہ ازبکستان والے فورم سے پرووائڈ کرتا ہے تو وہ وہاں پر بھی اہم ہے، اور اگر چائنا پرووائڈ کرتا ہے تو وہ وہاں پر بھی اہم ہے. پاکستان بالکل کلیئر ہے، پاکستان کی اس وقت فورن پالیسی میں کوئی ابہام نہیں ہے. وہ جیو اکنامک اسٹیٹ کے طور پہ دیکھا جانا چاہتا ہے اور جیو اکنامک انیشیٹوز کے ساتھ کام کر رہا ہے. ابہام اور اسٹریٹجک کنفیوژن امریکہ کے پاس ہے. وہ ایک طرف کنیکٹیوٹی کی بات کرتا ہے اور پھر وہ سیکنڈ ٹیئر پر کنفرنٹیشن کی بات کرتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کنورجنس ہے جو افغانستان میں اسپوائلرز ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان ہو. تو یہ اسٹریٹجک کنفیوژن پیریفرل پاورز میں اور پاکستان پہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ سیریس اسٹریٹجک کنفیوژن ہے امریکن پالیسی تھرسٹ میں. سلیم بخاری صاحب، اگر آپ اس ساری صورتحال میں دیکھیں، امریکہ کی جو پاکستان سے ہوپس ہیں کہ پاکستان افغانستان میں پیس کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، اور ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ نے بھی جب انڈیا گئے تھے تو انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ پاکستان کا طالبان کے اوپر اثر و رسوخ ہے، یا طالبان پاکستان کے کہنے پر چلتے ہیں، یا پھر کیونکہ پاکستان نے تو جب یہ کہا، اور کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر 92 کے ساتھ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے، خواہش مند بھی ہیں لیکن ہم اس کے ضامن نہیں ہو سکتے. تو پاکستان کی پوزیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا اسد اللہ. ابھی تک جو گفتگو کی ہما مقائی صاحبہ نے اور جنرل اوان صاحب نے، اس کے بعد بہت کم گنجائش ہے میرے پاس کچھ کہنے کی، لیکن دو تین آسپیکٹ ایسے ہیں جس پہ بات ضرور کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں جو بھی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہے، چاہے ان کی حکومت ہے، چاہے ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں جو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں، انہوں نے ایک نیشنل سٹینڈ لیا ہے. مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. سیئنگ تھینک یو ویری مچ ٹو امریکہ، سیئنگ نو مور، بہت ہو گئی ہے آپ کی جو ڈو مور منترا ہے. اور دوسری طرف چائنا از این ایمرجنگ پاور، اور اب امریکہ واحد سپر پاور نہیں رہ گیا ہے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جو ڈکٹیٹ کرائے گا کسی بھی ریجن میں اپنی ٹرمز. ان کی بات اب سننے کے لیے وہ جو پاکستان کے اوپر ان کا دودھ اتر رہا ہے اب، وہ اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں سوائے پاکستان کے اور ان کی مدد کوئی کر نہیں سکتا ہے. ہندوستان کو لانے کی بے پناہ کوششیں ہوئی اس فیلڈ میں، لیکن دوحہ کے مذاکرات کے آغاز سے ہندوستان کو جس طرح سے اس گیمبٹ سے باہر نکالا گیا ہے وہ ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے. اسپن بولدک میں بیٹھ کے ڈی این ایس جو افغانستان کی سیکرٹ ایجنسی ہے، را جو انڈیا کی ہے، اور سی آئی اے بشمول موساد کے جو سازشیں ہوتی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ پہلے بھی جاری تھیں، وہ اس وقت بھی جاری ہیں. امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ اب ایک نئے یعنی دور میں داخل ہو رہی ہے. اس لیے اگر آپ ریکال کریں، ہسٹری پوری بھری پڑی ہے امریکہ کی بیٹریل کے ساتھ، چاہے وہ 1960s کی پی ایل 140 تھی، چاہے وہ F-16 کی ڈیل تھی، چاہے وہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام تھا. بے پناہ ہے، اتنی بار سینکشن رجیم لگی ہمارے خلاف، وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے. وہ کہاں گئے وہ بیری بیڑے جو آ رہے تھے اس پاکستان کو بچانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اگر آپ لسٹ کرنے لگیں تو پورا پروگرام گزر جائے گا جتنی بیٹریل امریکہ کی ہیں. سو آئی تھنک پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ امریکہ اپنا انٹرسٹ واچ کرے گا، اسے پاکستان سے دوستی ووستی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی اس نے اب تک ثابت کیا ہے. تو ہماری لیڈرشپ کو بھی اب سبق سیکھ لینا چاہیے. اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس وقت جو سٹانس ہماری حکومت کا ہے وہ امریکہ کے اس رویے کو مد نظر رکھ کے، اور خاص طور سے افغانستان کے حوالے میں لیٹ 1980s میں جو کچھ کیا، خاص طور سے 1989 میں، کہ وہ ہمارے گلے 40 لاکھ افغان مہاجرین چھوڑ کے پلٹ کے انہوں نے دیکھا نہیں. اور وہ ہم تو کہیں تو چلیے ہمارا کیس ہے، لیکن ہیلری کلنٹن نے جو کچھ کہا اس کے بعد تو امریکن لیڈرشپ کو اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈوب مرنا چاہیے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو چینجنگ ریئلٹیز ہیں اس ریجن میں، خاص طور سے چائنا کا بڑھتا ہوا رول اور طالبان کا ریجن کے لیڈرز کی طرف دیکھنا، ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، رشیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس سے ہمیں یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ وی ول بی نو لانگر اے اسٹوج ایکٹنگ فار دا امریکنز. بالکل صحیح ہے. اور یہ ابھی چائنا اور طالبان کے تعلقات، اور پھر طالبان کس طرح سے ایک بلاک کا حصہ بن کے کام کرنا چاہتے ہیں یا کیا دیکھ رہے ہیں، اس پر تو میں اگلے حصے میں آتا ہوں. لیکن ایک چیز مجھے اوریا صاحب، جو پاکستان نے جو
جو ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ شاید امریکہ نے اس کو مائنڈ کیا ہوگا، اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کے مختلف طرح سے اثرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان پر اپنی ہوپس ہی لگائے ہوئے ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنا رول پلے کریں، اپنا کردار ادا کریں پیس کے لیے۔ کیا آپ کے خیال میں امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب تک ان کا آخری فوجی نکل نہیں جاتا تب تک ایک ڈپلومیسی کے ساتھ چلیں، اور اگر ہم کسی طرح کے پریشر کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا چیلنجز کو امریکہ کی طرف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے بعد ہوگا، یا وہ نہیں آیا مرحلہ اور نہیں آئے گا؟ آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیں، امریکہ کے اندر اس وقت افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت ڈسکس نہیں ہو رہی، کنٹینمنٹ آف چائنا ڈسکس ہو رہی ہے، اس سے تمام تر ریسورسز اس پر لگے ہوئے ہیں، اور کنٹینمنٹ آف چائنا میں چائنا فتح کرنا نہیں ہے، اس پورے خطے کو ڈسٹرب رکھنا ہے تاکہ یہاں پر سیکٹ نہ چل سکے۔ اور اگر افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ کسی حد تک اس طرح کی آ جاتی ہے کہ جس میں آپ ان کو ڈسٹرب کرنے کے اوپر کھل جاتے ہیں اور پھر پاکستان بھی جو ہے اس کا نشانہ بن جاتا ہے، اس کا لیڈر آن، ظاہر بات ہے امریکہ کا کام تو پورا ہو گیا۔ امریکہ بنیادی طور پر اپنا خود خوف کریٹ کرتا ہے اور اسی حساب سے اس میں داخل ہوتا ہے۔ اندازہ کریں جتنی قربانی افغان قوم نے کی ہے، ایون امریکن انٹرسٹ کے لیے بھی، پہلے کے بعد امریکہ کو فائدہ پہنچا، اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں، یہ جو شروع کر رہی ہے، آمد کر رہی ہے، یہ جو پوری لیڈرشپ ہے، یہ اس وقت ان لوگوں نے اپنی کون سے مشکل لی، اور جب مذاکرات چوکیدار کے طور پہ بھی وہاں انہوں نے وہاں نہیں کھڑا کیا، کیا ہوتا چوکیدار کے طور پہ کھڑے ہوتا وہ طالبان سے بات نکل گئے۔ تو امریکہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر اس خطے میں ایک ایسی کیفیت چاہتا ہے، اور ایک خیال رکھے، میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ امریکہ اگر پاکستان میں آنا چاہتا ہے تو افغانستان کے لیے نہیں آنا چاہتا، ان کا ایشو بنیادی طور پہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کہ جاتا ہے یہاں کے ٹی پی آیا نور والی تو خود سے بات انٹرویو کرنے کے کیا سمجھتا کہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان میں کیسی نہیں ہے اور ہم یہاں داخل ہو اور ہم ایٹمی پروگرام سے امریکہ کو جتنے اب کچھ نے دیا سچے پاکستان نے اپنی فوج کے پروانے میں دستخط کر دی، ہم طالبان کی طرف بیچ پر لڑ نہیں سکتے، لیکن امریکہ کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اب ایک رہ گیا ہے، چائنا کی کنٹینمنٹ اور پاکستان کا نیوکلیر پروگرام۔ صحیح ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر امریکہ اس ریجن میں پیس چاہتا ہے جس کے لیے وہ بار بار زور دے رہا ہے، وہ پیس چاہتا ہے یا اس خطے کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، اس کے مفاد میں کیا ہے؟ میں مزید ڈاکٹر ہوما صاحبہ اور جوان صاحب کی رائے بھی اس پر لیتا ہوں، اور پھر بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ چائنا طالبان سے کیا چاہتا ہے، اس کی ڈیمانڈ طالبان سے کیا ہے، اور طالبان کے ایک وفد نے ملا برادر کی جو ہے وہ سربراہی میں وہاں پر ایک دورہ کیا ہے چائنا کا، تو اس سے کیا حاصل ہوا، اور اس سے ایک دن پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں پر گئے ہوئے تھے، ان ملاقاتوں سے کیا ہم نے اخذ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید جنرل جازوان صاحب۔ ابھی اوریا صاحب جو بات کر رہے تھے، آپ کی رائے بھی اس پر چاہوں گا کہ امریکہ پاکستان اور اس ریجن میں اسٹیبلٹی چاہ کر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتا ہے، یا ڈسٹربنس اس کو سوٹ کرتی ہے اور وہ چائنا کو ڈسٹرب رکھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے مفادات کا تحفظ یہاں پر نہ ہو، وہ جو بیلٹ انیشیٹو ہے وہ پایا تکمیل کو نہ پہنچے؟ تو امریکہ اصل میں کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ چاہتا تو ہے اپنی پولیٹیکل ریلیونس ان دا ریجن، اس ریجن سے سیاسی اور ملٹری کے اعتبار سے وہ بے دخل ہو چکا ہے۔ چین اور پاکستان، افغانستان، رشیا، سینٹرل ایشیا، ایران، عراق، سیریا، لیبیا، ان میں امریکہ کے لیے کوئی خیر سگالی کا جذبہ نہیں پایا جاتا۔ اب اس ریجن سے امریکہ طاقتور ملک ہے، انفلوئنس ہے، یونائٹڈ نیشن میں انفلوئنس ہے، بہت بڑی معاشی قوت ہے، وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ دیکھنا نہیں چاہتا۔ ان شارٹ یہ ہے اس کا آبجیکٹو۔ نمبر 2، چائنا کا بڑھتا ہوا اکنامک انفلوئنس اس کو پسند نہیں ہے، اور وہ اعلان جنگ کر چکا ہے، معاشی جنگ کا اعلان کر چکا ہے چین کے خلاف۔ لیکن چین جو غلطی دہرا رہا ہے امریکہ، جو اس کو پہلے ہم کہتے رہے اور اس نے بات نہیں مانی، اب پھر وہ وہی غلطی دہرا رہا ہے۔ ہم نے اسے بہت پہلے، میں جب سروس میں تھا تو جنرل اشفاق پرویز کے آنی اور جب ان کی ملن کی اور ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھیں
تو اس وقت جنرل کیانی نے انہیں کہا تھا کہ آپ جغرافیہ کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے. جب آپ افغانستان کے اندر جنگ کرنے آئے ہیں تو آپ پاکستان، ایران، رشیا، سینٹرل ایشیا اور ان کا بہت طاقتور پڑوسی ایران، ان کو بے دخل کر کے یہاں جنگ جیت نہیں سکتے. آپ کو ریجنل کنٹریز کو ذمہ داری دینی ہوگی اور آن بورڈ لینا ہوگا. یہ بات انہوں نے اس وقت نہیں سمجھی. اب جو دوبارہ وہ غلطی دہرا اس لیے رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو بدخشاں پراونس اور چائنا کے جو واخان سٹرپ ہے وہاں سے ڈائریکٹ ایکسس حاصل ہے، بارڈر ملتا ہے چائنا کا افغانستان کے ساتھ، اور شارٹسٹ روٹ ہے ترکمانستان کے ساتھ. یہ 8 کلومیٹر کا بارڈر ہے اور 8 کلومیٹر روڈ انیشیٹو کے لیے اگرچہ مشکل ایریا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، لیکن چین پہاڑی علاقوں کو نیگوشیٹ کرنا اور سڑکیں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اگر سمجھ رہے ہیں نا کہ صرف ادھر سے آئے گا اور کابل سے گزر کے جائے گا، تو میرے خیال میں انہیں اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اس طریقے سے وہ چائنا کو افغانستان سے بے دخل نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ جو پاور ویکیوم کریٹ ہوا ہے افغانستان میں، اور سب سے بڑھ کے جو معاشی ویکیوم کریٹ ہوا ہے، اس کو فل کرنے کی صلاحیت صرف چین رکھتا ہے. چین نے ابھی طالبان کو بتایا ہے کہ وہ $62 بلین تک انویسٹ کرنے کو تیار ہے افغانستان کے اندر. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، روڈ کنسٹرکشن ہے، جنرل کنسٹرکشن ہے ان کی کنٹری میں، اکنامک زونز کی ڈیولپمنٹ ہے، اور ان کی ملٹری کی تربیت، ہارڈ ویئر اور ٹریننگ ہے. یہ بوجھ امریکہ اٹھانے کو تیار ہے. اگر وہ ای ٹی آئی ایم جیسی جگہ جو ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ ہے یا افغانستان کی سرزمین کو چین کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں تو یہ سارا رول چائنا ذمہ داری نبھانے کو تیار ہے. اب اس ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس کے راستے کھلتے ہیں سینٹرل ایشیا کی طرف، اور میرے خیال میں تینوں ہمارے معزز مہمانوں کا یہ کنسنسس ہے کہ چائنا کا راستہ روکنا، معاشی انفلوئنس کے راستے میں رکاوٹ بننا امریکہ کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے اس ریجن میں. تو امریکہ اس ریلیونس کی تلاش میں غلطی پہ غلطی دہرائے جا رہا ہے. اب وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی کوئی اکنامک ریلیونس بن جائے. وہ بن سکتی ہے اگر وہ اپنے جو عزائم ہیں ان میں تبدیلی لائے. تو پاکستان نے اسے آفر دی ہے کہ آپ کو ہم سی پیک میں شامل کر سکتے ہیں، آپ یہاں آ کے اپنی ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنا ماضی نہیں بھولیں گے. یہ ہمیں بھی یاد ہے، اور میں انٹر سروسز انٹیلیجنس میں بہت عرصہ رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جس ملک میں آ کر بیٹھتے ہیں وہاں وہ کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے اگر وہ ادھر پارٹنر بننا چاہے سی پیک میں اور اس ریجن میں کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا کرنا چاہے اس میں چائنا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہم معاونت کر سکتے ہیں. لیکن چائنا نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر پاکستان اپنے معاشی مفادات کو ایک پیرامیٹر کے اندر رکھتے ہوئے امریکہ سے جوڑتا ہے تو چائنا کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. صحیح، بالکل صحیح ہے. اچھا، بالکل صحیح ہے ڈاکٹر ہما صاحبہ. اب یہ جو ایک 9 رکنی وفد ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں ملا ہے چائنا میں جا کر، آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں چائنا طالبان سے کیا چاہتا ہے، اور کیا طالبان جو ہیں انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ اس ایک بلاک کا حصہ بن کر پاورفل رہیں گے اور اس کے بغیر جو ہے وہ حکومت میں رہنا یا حکومت کرنا ممکن نہیں ہے؟ اور یہ ظاہر ہے اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ 90s کی جو 90 کی دہائی تھی اس سے مختلف رویہ ہے طالبان کا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس بات میں کم از کم مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ طالبان کا رویہ جو ہے وہ 90 کی دہائی سے بہت مختلف ہے. وہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ رومانس وتھ طالبان ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکلی میچور بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے 20 سال ایک ریزیلنس آن دا گراؤنڈ زندہ رکھی ہے، اور دنیا کے طاقتور ترین ملک کو جس نے ایکسیسو یوز آف فورس کا استعمال کیا. لیکن سلیم بخاری صاحب، ایک چیز میں آپ سے اور جاننا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو ہم آبزرو کر رہے ہیں کافی عرصے سے، ان کے مشیران ہوں، ان کے ذمہ داران ہوں، خود اشرف غنی ہوں، ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ ولنگلی پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں قائم کرنا چاہتے. آپ کے خیال میں ان کی یہ انٹینشن کیوں ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومتیں دو خاص طور سے اس عرصے میں بنی ہیں، ایک کرزئی کی ہے اور دوسری اشرف غنی صاحب کی ہے، یہ دونوں ہی اپنی پرو انڈیا پالیسیز کے لیے جانے جاتے ہیں. ان کی فیملیز وہاں پر رہتی ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ انڈیا کی جو بھی خواہش ہے یا جو بھی اس کا سٹانس ہے اس کو سپورٹ کریں. اس کے بارے میں کوئی ابہام ہونا نہیں چاہیے. میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے. دیکھیں اس ریجن میں امریکہ کے صرف دو سٹیکس ہیں. ایک پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے کہا، اور دوسرا ہے سی پیک. وہ سی پیک میں شامل ہونے نہیں آ رہا ہے یہاں پر، خدا کے لیے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. وہ سی پیک کو ڈسٹروائے کرنے آ رہا ہے. اس نے ہندوستان کے ساتھ مل کے، آپ کو یاد ہوگا اجیت ڈوبل کی سرکردگی میں ایک باقاعدہ وہاں پر ادارہ قائم ہے جس کا ٹائٹل ہی یہ ہے ڈسٹروائے سی پیک. $1 بلین اس کا بجٹ ہے. وہاں بیٹھ کے سازشیں ہو رہی ہیں. کلبھوشن اسی سازش کا حصہ تھا ٹو ڈسٹروائے سی پیک. تو ایک تو اس کے اوپر ہندوستان اور بھارت جو ہے وہ ایک ہیں، اور بدقسمتی سے افغانستان کی جو قیادتیں رہی ہیں، خاص طور سے جو میں نے ذکر کیا حامد کرزئی کا اور اشرف غنی کا، وہ بھی اس موقف کے قریب ہی ہیں. اگر میں یہ نہ کہوں کہ وہ اس کے حامی ہیں تو بہت قریب ہیں. اسی لیے وہ اکثر وقفے سے ایسے بیانات داغتے رہتے ہیں جو بالکل واضح طور پر انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی طرف سے دی گئی پالیسی کا نتیجہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو طالبان کی ملاقاتیں ہیں چین کے ساتھ، جیسا میں نے پہلے کہا کہ چین اس خطے کی، اس ریجن کی، اس علاقے کی ابھرتی ہوئی بہت بڑی ایک سپر پاور ہے جس کے بارے میں اب کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از اے فیکٹ. لہذا سی پیک کے اعتبار سے اور اس ریجن کی سپر پاور کے اعتبار سے انہیں وہ سارے سینسٹیو جو سپاٹس ہیں اس کی نگرانی بھی کرنی ہے، اس کو مانیٹر بھی کرنا ہے. جس طریقے سے امریکہ نے افغانستان میں 20 سال اربوں ڈالر کا اسلحہ تباہ کیا، برباد کیا، موجود رہے، اس کا مقصد افغانوں کی مدد کرنا نہیں تھا. اس کا مقصد وہاں پر امن قائم کرنا نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ رہے گا کبھی. وہ صرف یہ تھا کہ امریکہ وانٹڈ ٹو بی کلوز ٹو چائنیز بارڈر، جتنا قریب تر وہ جا سکتا تھا، ٹو مانیٹر اٹس اکنامک مائٹ، ٹو مانیٹر اٹس ملٹری مائٹ. یہ اس کے آبجیکٹو ہیں. اس میں اسی لیے ہندوستان آنکھیں بند کر کے امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. اسرائیل کی تمام تر ایکسپرٹیز، تمام تر اسپائنیج اس کے اندر شامل ہے. تو میرے خیال سے مجھے جس بات کی خوشی، میں نے پہلے بھی کہا، پھر ایک دفعہ دوہرا رہا ہوں یہ بات، وہ یہ کہ اب شاید ہماری لیڈرشپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلنا جو ہے اس سے سوائے اپنی تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اب امریکہ دوبارہ پاکستان میں اس طرح سے پنجے گاڑ سکتا ہے یا اس طرح سے ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے یا اس طرح سے یہاں کی ریجیمز تبدیل کر سکتا ہے. اور یہ صاحب، یہ جو ابھی جو سلیم بخاری صاحب نے بات کی ہے کہ یہاں امریکہ پاکستان میں یا سی پیک کا حصہ بننے آتا ہے تو یہ سی پیک کا سے فائدہ اٹھانا نہیں، اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آئے گا. ظاہر ہے یہ کیسے ممکن ہے پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو اس کا علم نہ ہو. تو پاکستان امریکہ کو اس کے باوجود انوائٹ کر سکتا ہے یا سمجھتا ہے کہ وہ آ کر اس کا حصہ بنے گا؟ کیا پوری طرح سے آپ کے خیال میں اس کو میئر کیا گیا ہے تمام اس کے آسپیکٹس کو امریکہ کو انوائٹ کرنے سے پہلے؟ دیکھیں، امریکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ایک 100 ممالک کی کانفرنس بلائی تھی چائنا نے، تو اس وقت امریکہ تو دور کی بات، امریکہ نے انڈیا پہ پیسے ڈالے تھے تم بھی شامل نہ ہو. حالانکہ انڈیا کی بہت بڑی تجارت تھی اور انڈیا شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے اتنا پریشر ڈالا تھا کہ اس 100 ممالک کے اندر جو دنیا کی واحد کانفرنس تھی جس میں امریکہ شامل نہیں ہوا تھا اور چائنا نے اس کو ایکسکلوڈ کیا تھا. لیکن امریکہ نے انڈیا کو مجبور کیا تھا اور انڈیا شامل نہیں ہوا تھا. اور آج وہ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے شاید غلطی کی تھی. وہاں بہت بڑی ڈسکشن ہے. یہ پاکستان والے جو ہے نا، مجھے یا تو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان والے کچھ امریکہ کے کہنے کے اوپر لکھنا شروع ہو گئے ہیں یا پاکستان والے عقل نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر اگر فورن ٹیکس دوبارہ بن گئی تو ہماری ایمچیز کی نوکریاں شروع ہو جائیں گی، ہمیں پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا، ہمیں شاندار والے. ٹھیک ہے جی، چلیے میں اعجاز افغان صاحب، مجھے سر یہ بتائیے کہ کیا پاکستان افغان طالبان پر ٹرسٹ کر سکتا ہے اور کتنا ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ اور اس سوال کو میں جوڑوں گا اس پہلے سوال کے ساتھ جو میں نے آپ سے کیا تھا، وہ جو سی این این نے ٹی ڈی پی کے ایک لیڈر کا اور اس کے جو ہے وہ نور ولی محسود کا انٹرویو کیا ہے. کیا پاکستان افغان طالبان پر بھی پوری طرح سے ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں بالکل کر سکتا ہے، اور کیوں نہیں کر سکتا.
پاکستان طالبان ایک ریالٹی ہیں. اگر ان کو لوکلز لیجیٹیمائز کرتے ہیں, اگر افغانز لیجیٹیمائز کرتے ہیں اور وہ ایک گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ نیشنل کنسنسس کے ساتھ باقی لوگوں کو آن بورڈ لے کر, تو ریاستوں کے تعلق حکومت سے حکومت کے ہوتے ہیں, کسی اور انڈیویجول یا فرد واحد کے ساتھ نہیں ہوتے. تو اگر وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ واحد ڈیپینڈیبل قوت ہوگی, کیونکہ ان کی کمٹمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, ان کی کمٹمنٹ رشیا کے ساتھ ہے کہ ہماری سرزمین چچنیا اور اس طرح کے جو ان کی سینسٹیوٹیز ہیں ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ایران کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, ایران کے ساتھ چائنا بھی یہی چاہتا ہے, ایران بھی یہی چاہتا ہے, پاکستان بھی یہی چاہتا ہے, امریکہ بھی ان سے یہی گارنٹی لے کے گیا ہے. تو اگر وہ ان 5 نیبرز کو اور امریکہ کو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں تو واحد قوت طالبان ہیں جو اس طرح کی پالیسی انشور کر سکتے ہیں افغانستان میں. تو لہٰذا ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہ کرنے کی کوئی وجہ شامل نہیں ہوتی. دوسری بات ہے جو ہمارا انفلوئنس ان کے اوپر ہے, جس طریقے سے ہم نے انہیں ریکویسٹ کر کے ڈائلاگ ٹیبل کے اوپر بٹھایا اور انہوں نے اس بات کو مانتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا, اب ہم کیسے کہیں کہ ہم انہیں ٹرسٹ نہیں کریں گے؟ ہمارا ٹرسٹ ہے, they will live up to the trust. اور وہی ایک ایسی قوت ہے جو آئیسس ہو, القاعدہ ہو, ای ٹی آئی ایم ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو, ان تمام قوتوں کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اپنی سرزمین ڈینائی کرنے کی صلاحیت بھی صرف وہی رکھتے ہیں. یہ صلاحیت نہ اشرف غنی گورنمنٹ میں ہے, نہ عبداللہ گورنمنٹ میں ہے. اور یہ جو بات سلیم بخاری صاحب نے پہلے کہی تھی اس کو میں صرف آگے بڑھاوا دے سکتا ہوں کہ یہ جو 2 حکومتیں رہی ہیں یہ امریکہ اور سی آئی اے, را اور سی آئی اے کی پپٹس کے طور پہ رہی ہیں, اور انہوں نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جو پاکستان اور چائنا کے مفاد کے خلاف ہو. اور یہی اس بات کا تو کوئی امکان پھر موجود نہیں رہے گا جین صاحب, جب وہ چائنا کو شیورٹی دے رہے ہیں, رشیا کو شیورٹی دے رہے ہیں, پاکستان کو, اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہو سکتا نا کہ طالبان اقتدار میں آنے کے بعد ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے لگے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیوں ہوگا ایسا؟ کیوں ہم اس بدگمانی کے ساتھ اپنے تعلقات کا آغاز کریں؟ اور اگر اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوئی تو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہوں گے, ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اور پھر اپنے کاؤنٹر میئر لینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور حق بھی محفوظ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بخاری صاحب شاید کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بخاری صاحب. جی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک دوحہ کے مذاکرات کے اختتام کے بعد جو لاسٹ راؤنڈ تھا, 2 مرتبہ جو طالبان کے اسپوکس پرسنز ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ تحریک طالبان پاکستان یہاں سے آپریٹ کرے, ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, کیٹیگوریکلی. دوسری بات انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہی کہ ہم اکیلے حکومت بنانے نہیں آئے ہیں, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی. یہ وہ سینٹی ہے جو پرویل کر رہی ہے اب. اور میں پھر یعنی اور زور دے کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ ہمارا جو رویہ رہا ہے, جو ہمارے تعلقات رہے ہیں, جس طریقے سے ہم ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کے ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشنز ہوئی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ طالبان اتنی جلدی بٹرے کریں گے پاکستان کو. میں بالکل وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیے جی اس پر ہما بقائی صاحبہ کا موقف لیتے ہیں. بریک لے رہا ہوں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل اعجاز امان صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا سلیم بخاری صاحب سے کہ ایسا لگتا ہے کہ افغان حکومت ولنگلی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہتی اور اس کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے. ایسا کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, امریکن موجودہ جو افغان حکومت ہے موجودہ, وہ ایک سٹیٹس کو پار ہے اور ان کا سٹیٹس کو اب متزلزل ہو چکا ہے. طالبان ایک رائزنگ پاور ہیں جن کو امریکہ لیجیٹیمائز کر کے گیا ہے, جن کو تمام ریجنل قوتیں ریکگنائز کر رہی ہیں. جیسا ابھی ہم نے کہا, روس ہے, ایران ہے
اور چین ہے جو ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. تو یہ چیز اشرف غنی کے ساتھ تو کوئی نہیں کر رہا, اور طالبان اشرف غنی کی گورنمنٹ کو ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں سمجھتے الیکشن ٹرن آؤٹ اور ان میں جو ووٹ ملا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ جو زوال پذیر حکومت ہے ان کا ٹوٹل ڈیپینڈنس امریکن معاشی مدد پر ہے, اور یہ جو ابھی ایک نان سینسیکل اوور دا ہورائزن آپریشن شروع کر دیے گئے ہیں جن میں مزید کولیٹرل ڈیمیج کیا جا رہا ہے, اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی اور اس کے جو ریئیکشن آئے گا وہ اشرف غنی گورنمنٹ کے خلاف آئے گا. تو جو طالبان کے ساتھ رابطے پاکستان کے رہے ہیں اور وہ پولیٹیکل انفلوئنس پاکستان نے پوزیٹیولی یوز کر کے انہیں لیجیٹیمائز کروایا ہے امریکہ سے اور پوری دنیا سے, تو یہ بات اشرف غنی کو پسند نہیں ہے, لہٰذا وہ تمام تر الزامات بھی لگائے گا, ہر طرح کا بات چیت بھی کرے گا. اور یہ جو اگلے دن جرنلسٹ کا ایک گروپ آیا ہوا تھا انہوں نے جو سوال کیے ان کے اندر بھی یہ باتیں صاف نظر آ رہی تھیں, لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور جو آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ان کے شکوک و شبہات دور کیے ہیں, اور اس طرح کا جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, جو میڈیا کا کانٹیکٹ ہے, یہ ایک بہتر فضا بلڈنگ کرنے میں معاون ثابت ہوگا, اور یہ ابہام دور ہو سکے گا جو اشرف غنی ڈیلیبریٹلی پیدا کر رہا ہے. صحیح ہے. سلیم بخاری صاحب میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں, تو ہم اس کو طالبان, چائنا, رشیا, پاکستان, ایران, اس کو ہم ایک بلاک کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بلاک ایمرج ہو رہا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اسٹریٹجسٹ جو ہیں یا اس ریجن کے ملکوں کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں انہوں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا, یقینی طور پہ سوچا ہوگا, لیکن اب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ کسی ایک ایسے گروپ کی وائبلٹی جو ہے وہ بالکل ویزیبل ہے, یعنی کوئی ابہام نہیں ہے. کوئی یہ اتحاد اگر بن رہا ہے یا یہ بلاک بن رہا ہے تو یہ آبجیکٹیولی کسی کے خلاف دشمنی کے بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ یعنی کسی کو تھریٹن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے. رشیا ایبسلیوٹلی ناٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے, جو رشیا کی سپورٹ ہے اس وقت طالبان کو, اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. اگر آپ یاد رکھیں تو یہی نہیں طالبان کو جو مجاہدین کی تنظیمات تھی ایک وقت میں امریکہ نے اپنے حق میں اور روس کے خلاف استعمال کیا تھا, اور اب رشیا کی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ امریکہ مسٹ بلیڈ ان دس ریجن. یہ میری بات جو ہے میں اس کے حوالے سے بہت سے آرگومنٹس دے سکتا ہوں, لیکن میں اس کو یہیں چھوڑ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ اتحاد کسی ایک ملک یا کسی بڑی طاقت کے خلاف سازش کے طور پر نہیں, بلکہ یہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے بن رہا ہے, اور اس کو پنپنا چاہیے, اس کو بڑھاوا ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور جنرل صاحب اگر ہم اس کو دیکھیں, اگر یہ بلاک ہے یا ایک ایمرجنگ بلاک ہے تو اس کی بنیاد ویسے بھی جنگی بنیادوں پر یہ نہیں ہے, یہ نیٹو ٹائپ کا اتحاد نہیں ہے. اس کے پیچھے جو فکر یا کانسیپٹ ہے وہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو یا تجارت کا یا ٹریڈ کا جو ہے وہ کانسیپٹ پریویل کر رہا ہے. تو کیا اس کو دنیا کسی اور طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں دنیا جیسے بھی انٹرپریٹ کرے, یہ ایک ریالٹی ہے کہ جیو اکنامک کنورجنس, جیو ملٹری کنورجنس اور جیو پولیٹیکل کنورجنس ان 5 ممالک کی بنتی ہے. $450 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا ایران میں کر رہا ہے, اور ایران افغانستان کا بارڈر شیئر کرتا ہے. رشیا وارم واٹرز تک آنا چاہتا ہے اور راستہ یہی ہے آنے کا. سینٹرل ایشیا اپنے آئل اینڈ گیس کے ریسورسز دنیا کو بیچنے کے لیے اس کو ایک سب سے بڑی مارکیٹ مل رہی ہے اور شارٹسٹ روٹ ہے. پھر افغانستان کے اندر $62 بلین کی انویسٹمنٹ دنیا کا کوئی ملک نہیں کرنا چاہتا, اور پاکستان کے اندر جو چائنا کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ اب دنیا سے چھپے ہوئے ہیں نہیں. تو جب ان 5 ممالک کا ایک اسٹریٹجک کنورجنس بن رہی ہے, معاشی کنورجنس بن رہی ہے, جیو پولیٹیکل جیو اکنامک کنورجنس بن رہی ہے, تو چاہے یہ فارملائز کریں یا نہ کریں اس بلاک کو, کسی معاہدے کا نام دیں یا نہ دیں, یہ مفاد ان کو ایک جگہ پر بارہا لے کے آئے گا. اور جو میں نے کہا تھا کہ جغرافیہ, یہ جو افغانستان کا جیوگرافی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان چل سکتا ہے, اور انہی ممالک میں سے گزرنے والے راستے افغانستان کی ترقی کے راستے ہیں. وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, اور یہی 5 ممالک اس کی سروائیول کہ ایشورٹی بھی دے سکتے ہیں, امن میں بھی معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اور جو ظلم افغانوں پر کیا گیا, دیکھو افغان 9/11 افغانوں نے نہیں کیا تھا,
لیکن 2 لاکھ افغان شہید کر دیے امریکہ نے یہاں آ کر اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو, اپنے جیو اکنامک انٹرسٹ کو بحال کرنے کے لیے. تو 2 لاکھ افغانوں کی قربانی لے کر اور دنیا کا ہر طرح کا ہتھیار نہتے افغانوں کے خلاف استعمال کر کے اگر اب بھی امریکہ کا جی نہیں بھرا تو پھر اس کو ایک ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ ریجنل کنٹریز افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گی, کیونکہ ان 5 کا مفاد افغانستان سے جڑا ہے اور افغانستان کی سروائیول ان 5 نیبرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لہذا نیبرز تبدیل کرنا امریکہ کے بس میں نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں مجھے اوریہ صاحب ایک چیز پھر بتائیں کہ ایک تو اس میں بڑا ایک پازیٹیو سی پکچر دکھائی دے رہی ہے فیوچر کی. ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان, چائنا, رشیا, ایران, پاکستان, سینٹرل ایشین اسٹیٹس, یہ سب ایک ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے ایک طرح سے ایک ایمرجنگ بلاک کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سب آپس میں ملنے جا رہے ہیں, جو بڑے پازیٹیو سائن ہے پورے ریجن کے لیے. لیکن کیا آپ کو اس میں کچھ چیلنجز بھی نظر آتے ہیں آنے والے دنوں میں کسی بھی حوالے سے؟ دیکھیں چیلنجز جو ہیں وہ ہماری غلطیوں سے ہوں گے. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پیشی چیز سے ہوئی ہے تو صرف اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ آپ جا کے تاجکستان میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک 4 ملکوں کا گروپ بنا رہے ہیں جس میں ترکی, تاجکستان اور ازبکستان شامل ہے. تو ترکی کو کس خاطر میں لے کے آ رہے ہو؟ ہمارے دماغ سے ابھی امریکہ کا نشہ نہیں اترا ہوا. ہم جو امریکہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور باقاعدہ سیریس ڈسکشن ہوئی ہے, ان کے اخبارات کے اندر باقاعدہ رپورٹ ہوئی ہے کہ یہ پاکستان اس طرح کی جو ریجنل نئے سے کو ایڈ بنانے کے چکر میں یہ کس لیے آ رہا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد سعودی عرب کا یہاں آنا اور اس کے بعد چین کے اسی کنسرن کو اور زیادہ ہوا دے دی جا رہی ہے. مطلب ذرا یہ ہے کہ چین بنیاد طرف چاہتا ہے کہ ریجنل پاور جو ہے, جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ رشیا ہے, چین ہے, ایران ہے, تاجکستان, پاکستان, یہ اس کو دیکھیں. اب دیکھیں چین چاہتا ہے وہاں امن. میں آپ خود دیکھیں امریکہ کی دیکھیں خباثت دیکھیں کہ امریکہ اس وجہ سے چین کو کنٹین کرنا چاہتا ہے کہ چین جو ہے وہ معاشی طور پہ بہتر ہے. چین نے نہ کسی کا قتل کیا ہے, چین نے نہ کسی پہ حملہ کیا ہے, چین نے نہ کوئی گھر ہے, لیکن آپ ہم کمپیئر کرنا چاہتے ہیں کہ تم کیوں آگے بڑھ رہے ہو معاشی طور پر. اور یہ دنیا کا سیم کرنے جا رہی ہے. کوئی بندہ کنڈیم نہیں کرتا کہ بھائی کنٹینمنٹ جانا کیوں ہے, کیا اس نے کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہے, لیکن کر رہے ہیں. اب ہم نے ایک بیان دکھا کے دکھائیں کس طور پہ کسی بھی ملک کا اس طرح کا. اچھا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ چین کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پر اس وقت, اس کے اندر ایون رشیا کی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے اس کا راستہ جو ہے وہ وہاں سے جاتا ہے. تاجکستان ازبکستان کے لیے پیسفل کوریڈور وہاں پر چاہیے ہوتا ہے, انہوں نے قرضہ ڈسون کر دیا ہے. دوستوں جو کبھی ازبکستان اس کا گھر ہوتا ہے ترکی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی وہ فری میں آیا کرتا تھا. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر لگے, ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے کہ امریکہ ہمارے ساتھ وہی کر سکتا ہے کہ جو اس نے افغانستان میں اپنے لاڈلوں کے ساتھ کیا اور آج اس کو چھوڑ کے چلا گیا, ہمارے ساتھ اس کو برا کرے گا اگر آپ نے امریکہ کا ساتھ کیا. صحیح ہے. بخاری صاحب, میں آخر میں آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یا ان تمام ممالک کے جو اہداف ہیں تجارت کے حوالے سے, فیوچر کے حوالے سے, سی پیک ہے, گوادر ہے, پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہیں. ابھی پاکستانی حکومت نے دورہ بھی کیا, عمران خان صاحب بھی گئے تھے. آپ چیلنجز کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ دیکھیے, ایک تو جو اوریہ صاحب بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا آگے میں بڑھانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک کوشش کی تھی, ہم نے کیا کوشش کی تھی, ریجن کے ملکوں نے کی تھی, جس میں ایران تھا, ٹرکی تھا, ملیشیا تھا, پاکستان تھا. ایک سمٹ کال ہوئی تھی کوالالمپور پہ, اگر آپ کو یاد ہو. تو پھر امریکنز نے کس طریقے سے سعودی عرب کو استعمال کر کے اس کو سبوٹیج کرایا تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لہٰذا وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح سے یہاں پر کسی ایک ایسے اکنامک الائنس کا حصہ بن جائے جس سے اس کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ سرو ہو. اور اس کی وجہ صرف جو ہے وہ بھارت ہے, کیونکہ بھارت چونکہ ان کے نزدیک چودھری ہے اس علاقے میں, بھارت کو وہ استعمال کریں گے. چائنا کے خلاف پتہ نہیں اس میں کیپیسٹی ہے استعمال ہونے کی یا نہیں, لیکن وہ کریں گے ضرور. تو ایک تو دو باتیں یہ یاد رکھیں کہ امریکہ پاکستان کے مفاد سے نہ کبھی پہلے خوش ہوا ہے کچھ کر کے, نہ کسی اور کو کرنے دے گا. یہی وجہ ہے اس کی مخالفت کی سی پیک کی, یہی وجہ ہے اس کی مخالفت کی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی. تو ایک تو یہ طے ہے بالکل, جس چیز سے ہمیں کوئی فائدہ جس چیز سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے جا رہا ہے وہ نہ امریکہ کے لیے قابل برداشت ہے, نہ بھارت کے لیے قابل برداشت ہے, نہ اسرائیل کے لیے قابل برداشت ہے. اس لیے وہ ہماری ہر کوشش کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, آپ پوائنٹ ایڈ کر دیجیے گا. میرا چھوٹا سا سوال بھی ہے کہ سعودی عرب اس سارے معاملے میں کہاں کھڑا ہے اور کیسے دیکھ رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج
ہے انٹرا افغان رائیولری. اگر یہ دراڑوں کو خلیج بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو امریکہ اپنی فنڈنگ سے، اپنی بدگمانیاں پیدا کر کے، اپنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے اگر افغانوں کو اسی طرح تقسیم رکھ کے آپس میں لڑانے میں کامیاب رہا تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اور اگر افغانستان کے مختلف گروپس نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ جو 5 نیبرز لگے ہوئے ہیں جس امن کی کوشش کے لیے، اس میں ہماری بھی فلاح ہے، تو وہاں ایک بڑی بنیادی تبدیلی گورننس میں لانی پڑے گی. اور وہ ہمیشہ سے جو افغانستان کا طریقہ رہا ہے کہ اسٹرانگ پروونشل گورنمنٹس اور کولیشن گورنمنٹ ان دا سینٹر جو سب کو لے کے ساتھ چلے، لیکن آٹونومی دے کر رہیں ان ٹرائبل ہیڈز کو اور ان ٹرائبل ریجنز کو. تو یہ ایک وے فارورڈ ہے. اس کو فارملائز کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم، آپ کو اتنا ٹائم ہمارے پاس پروگرام میں نہیں ہے. تو یہ ایک سٹرکچرل تبدیلی طالبان کو بھی ایکسیپٹ کرنی ہوگی اور باقی جو افغان فیکشنز ہیں ان کو. تو یہ چیلنج ہے سب سے بڑا جس میں ایک خرابی پیدا کرنے کی صلاحیت امریکہ رکھتا ہے. دوسرا سوال جو ابھی آپ نے کیا ذرا بتا دیں. سعودی عرب کے حوالے سے میں نے پوچھا تھا جن صاحب کہ سعودی عرب کہاں ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کس کے ساتھ ہے؟ جی دیکھیں، سعودی عرب کے اس وقت اپنے بہت جھمیلے ہیں اور ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس وجہ سے بہت حد تک ارریلیونٹ ہو چکا ہے سعودی عربیہ اس پورے کھیل میں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ اپنا انفلوئنس ایران، پاکستان، رشیا پر استعمال کر کے اس اسٹریٹجک کوہیژن کو بریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اس میں دراڑ ڈالنے کی. اور یہی بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ طالبان کا کوئی وفد نہ سعودیہ گیا ہے، نہ سعودیہ کا کوئی بندہ یہاں افغانستان نہیں، صلاحیت نہیں رکھتا. کرنا چاہتا ہے کیا سعودی عرب ڈسٹربنس؟ دیکھیں، میں جب وہ کچھ کر نہیں رہے تو میں شک کیوں کروں. لیکن اب چونکہ پاکستان میں بھی ایسی کوئی حکومت نہیں ہے جو اپنے مفاد کو کسی دوسرے ملک کے ساتھ. بہت شکریہ جہاں صاحب، بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب، اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں، ڈاکٹر ہما بھی موجود تھیں. تمام مہمانوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.